اگر آج آپ بازار جائیں تو جو سین دکھتا ہے وہ دل دکھانے والا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے باپ دادا 100 روپے میں پورا ہفتہ گزار لیتے تھے۔ پھر ایک اور دور آیا جب 1000 روپے میں مہینہ چلتا تھا، اور آج 10,000 روپے سے بھی ایک ہفتہ مشکل سے گزرتا ہے۔ پاکستان آج اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی اکانومک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ مہنگائی 25 سے 30% تک ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے 290 سے 300 تک گر چکا ہے، اور IMF سے نیا قرضہ لینے کے لیے اتنی سخت شرطیں ماننی پڑتی ہیں کہ عام آدمی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب ہوا کیسے، اور کیا ہم ان سب کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی اکانومک کرائسس کو بالکل ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے بالکل اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو وہ چیزیں پتہ چلیں گی جو میڈیا کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس زیادہ انڈسٹریز نہیں تھی، لیکن پھر بھی 1950s اور 1960s کے دوران پاکستان کی اکانومی بہت اچھی طرح سے پرفارمنس دکھا رہی تھی۔ اس وقت پاکستان ایشیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز میں شامل تھا۔ دنیا کے ملک جیسے کہ ساؤتھ کوریا اور ملائیشیا ہمارے اکانومک ماڈل سے سیکھنے آتے تھے۔ کراچی کو منی جاپان کہا جاتا تھا، اور ہم ایکسپورٹ بیسڈ گروتھ پر چل رہے تھے۔ پھر آیا 1970s کا دور، جب ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائزیشن پالیسی انٹروڈیوس کی۔ اس پالیسی کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیز، فیکٹریز اور بینکس کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈسٹریلسٹ کا بھروسہ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے نئے بزنسز میں انویسٹ کرنا بند کر دیا، انڈسٹری کا پیس رک گیا اور اکانومک گروتھ سلو ہونے لگی۔ 1980s میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں افغانستان وار چھڑی، اور پاکستان کو امریکہ سے بہت ساری ایڈ اور ڈالر ملنے لگے۔ اس وجہ سے اکانومی ٹیمپریرلی سنبھل تو گئی، لیکن اصل میں ہم ایڈ پر ڈیپینڈنٹ اکانومی بن گئے، یعنی کہ اپنی گروتھ خود جنریٹ کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے پیسوں پر چلنے لگے۔ پھر آیا 1990s اور 2000 کا دور، جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کرپشن اور مس مینجمنٹ نے اکانومی کو اور کمزور کر دیا۔ گورنمنٹ پالیسیز بار بار بدلتی رہیں اور کوئی لانگ ٹرم اکانومک پلاننگ نہیں ہو سکی۔ اور پھر 2008 کے بعد سے آج تک پاکستان IMF یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس 23 مرتبہ جا چکا ہے۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک اتنی دفعہ IMF کے بیل آؤٹ پروگرام میں نہیں گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر کچھ سالوں بعد اپنی اکانومی سنبھالنے کے لیے IMF سے قرض لیتے ہیں، لیکن اس کا اصلی حل کیا ہے، اس پر ہم کبھی نہیں سوچتے۔ آج ہماری اکانومی پھر سے مشکل میں ہے، لیکن سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے امداد اور لونز لینے سے زیادہ ہمیں ایکسپورٹس اور پروڈکٹیوٹی پر فوکس کرنا ہوگا۔ تبھی ہم دوبارہ ان ملکوں کی لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں کبھی ساؤتھ کوریا اور ملائیشیا ہم سے سیکھنے آتے تھے۔ اب مطلب صاف ہے، ہماری پالیسیز غلط رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، اور اب 2025 میں ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل لگ رہی ہے۔ دوستو، آج پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، یعنی کہ انفلیشن۔ آج انفلیشن ریٹ 25 سے 30% کے درمیان ہے۔ اب اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر آپ پچھلے سال ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے تھے تو اس سال وہ چیز 125 یا پھر 130 کی خریدیں گے۔ آٹا جو کبھی 50 روپے کلو تھا، آج 150 سے 180 روپے کلو ہے۔ دال، چاول، کوکنگ آئل، سب کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کا خرچہ بڑھتا ہے، اور پھر ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ بجلی اور گیس کی بلز اب تو مڈل کلاس فیملیز کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک عام بندہ جو 50,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بچے اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ فیس افورڈ نہیں ہوتی۔ بیمار ہو جائیں تو علاج کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر میں کھانے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ جب مہنگائی اس لیول پر پہنچتی ہے تو صرف چیزوں کی قیمت نہیں بڑھتی، امیدیں، خواب اور زندگی کا سکون مہنگا ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ڈالر اور پاکستانی روپے کی۔ آج ایک ڈالر کا ریٹ 290 سے 300 روپے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کرنسی کی ویلیو بہت گر چکی ہے۔ اگر صاف لفظوں میں سمجھیں تو پہلے جہاں ایک ڈالر خریدنے کے لیے 100 روپے لگتے تھے، اب وہاں 3 گنا زیادہ یعنی کہ 300 روپے دینے پڑتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو اپنی بہت سی ضرورت کی چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ پیٹرول اور آئل، کیونکہ یہ ہم اپنے ملک سے نہیں نکالتے، باہر سے خریدتے ہیں۔ فیکٹریز اور انڈسٹریز چلانے کے لیے مشینری اور اسپیئر پارٹس، ہاسپٹلز میں علاج کے لیے میڈیسن اور میڈیکل ایکوپمنٹ، گندم اور دالیں۔ جب ہماری اپنی پروڈکشن کم ہوتی ہے،
जब डॉलर महंगा होता है तो इन सब चीज़ों की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि पेट्रोल से लेकर दाल तक सब कुछ और महंगा हो जाता है। और जब हर चीज़ महंगी होती है तो महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो आम आदमी को सबसे ज़्यादा मार रहा है। अब आप ये समझें कि पाकिस्तानी रुपए कमज़ोर क्यों हो रहा है। इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी पहली वजह है एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट ज़्यादा। हम जो चीज़ें दुनिया को बेचते हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स या राइस वगैरह वो कम है, लेकिन हम जो चीज़ें दुनिया से खरीदते हैं वो ज़्यादा है। अब क्योंकि जब हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर्स में होती है, यानी कि डॉलर बाहर ज़्यादा जा रहे हैं और अंदर बहुत कम आ रहे हैं। इसकी दूसरी वजह है फॉरेन रिजर्व्स कम है। स्टेट बैंक के पास डॉलर्स की सेविंग जो इंपोर्ट्स के लिए यूज़ होती है बहुत कम रह गई है। जब रिजर्व्स गिरते हैं तो लोग और इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं और पाकिस्तानी रुपए और गिरता है। इसकी तीसरी वजह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लगती है। इसकी चौथी वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की 78 साल की हिस्ट्री में अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किए हों। जब मुल्क में कुछ महीने या कुछ साल हुकूमत बदलती रहती है तो कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान काम नहीं करता। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों का भरोसा उठ जाता है। ये सब फैक्टर्स मिलकर रुपए को नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं तो ये गिरता हुआ रुपए फिर से मजबूत हो सकता है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक IMF पर, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर। ये एक ऐसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो उन मुल्कों को मदद देती है जो फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि पैसों की तंगी में फंस जाते हैं, लेकिन ये मदद फ्री नहीं होती। इसके साथ आती हैं बहुत सख्त शर्तें जिनका बोझ अक्सर आम आदमी को उठाना पड़ता है। आज फिर पाकिस्तान IMF के साथ एक नया बेल आउट प्रोग्राम नेगोशिएट कर रहा है और IMF की जो डिमांड्स हैं वो लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो रही हैं। IMF कहता है सब्सिडीज खत्म करो, बिजली, गैस और पेट्रोल पर जो गवर्नमेंट डिस्काउंट देती थी उसे हटाया जा रहा है, मतलब प्राइसेस और बढ़ेंगी। टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ। IMF चाहता है कि पाकिस्तान ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करे। इसके लिए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिनका बोझ मिडिल क्लास और छोटे बिजनेसेस पर पड़ रहा है। रिटेलर्स और ट्रेडर्स को भी टैक्स नेट में लाने की कोशिश हो रही है। प्राइवेटाइजेशन करो। IMF कह रहा है कि लॉस में चलने वाली इंस्टीट्यूशन जैसे TIA, स्टील मिल्स और रेलवे को बेच दिया जाए ताकि गवर्नमेंट का खर्चा कम हो। ये सब शर्तें आम लोगों को बहुत इफेक्ट करती हैं। बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट और ग्रोसरी सब कुछ महंगा हो जाता है। तनख्वाहें वही रहती हैं लेकिन खर्चा 2 गुना बढ़ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि बिना IMF के हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, यानी अगर IMF का कर्जा ना मिले तो हम अपने कर्ज चुका नहीं सकते और मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये IMF का साइकिल कभी रुकता नहीं है। हर दफा पाकिस्तान IMF के पास जाता है, कर्जा लेता है, शर्तें मानता है, महंगाई बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं और फिर कुछ साल बाद फिर से IMF के पास जाना पड़ता है। यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सिर्फ डिले होती है और ये साइकिल बार बार इसी तरह रिपीट हो रहा है। ये साइकिल तभी टूटेगा जब हम अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तभी हम एक दिन कह सकेंगे अब हमें IMF की मदद नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की। 2 ऐसे मसले जो हर घर, हर गली और हर शहर में महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा असर यूथ यानी कि हमारे जवानों को पड़ रहा है। आज हमारे पास हजारों ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास डिग्रीज तो हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। इंजीनियरिंग पढ़े हुए लोग रिक्शे चला रहे हैं, सड़कों पर रेहड़ियां लगा रहे हैं। MBA और मास्टर्स डिग्री वाले लोग छोटी मोटी दुकानें खोलकर गुजारा कर रहे हैं और जो जॉब्स मिल भी रही हैं उनकी तनख्वाहें इतनी कम हैं कि घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अब ये बेरोजगारी इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। महंगाई, बिजली के हाई रेट्स और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। जब फैक्ट्रीज बंद होती हैं तो हजारों लोग एक साथ बेरोजगार हो जाते हैं। फॉरेन कंपनीज जा रही हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेन इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से बाहर की कंपनीज पाकिस्तान से अपना बिजनेस बंद कर रही हैं। नए बिजनेसेस नहीं खुल रहे। हाई इंटरेस्ट रेट्स, टैक्स बर्डन और परमिट्स की मुश्किलात ने नए एंटरप्रेन्योर्स को डिस्करेज कर दिया है। जब बिजनेस स्टार्ट नहीं होता तो नई जॉब्स भी नहीं बनती। ब्रेन ड्रेन।
ہر سال لاکھوں ایجوکیٹڈ لوگ بیٹر فیوچر کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز، انجینئرز، IT ایکسپرٹس سب فورن جابز ڈھونڈنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ملک کو بنا سکتے تھے وہ باہر جا کر دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کا سیدھا اثر غربت پر پڑتا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 40% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ ہر 10 میں سے 4 لوگ ایسے ہیں جو دن کا 2 وقت کا کھانا مشکل سے افورڈ کر پاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم رک گئی ہے اور گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہے۔ آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کیسے بڑھائے جائیں، کیونکہ جب تک لوگوں کے پاس کام کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا تب تک اکانومی کا کوئی پلان کام نہیں کرے گا۔ ان سب سے جو زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہے مڈل کلاس۔ یہ وہ طبقہ ہے جو نہ امیر ہے اور نہ غریب، لیکن یہ سوسائٹی کا بیک بون مانا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں اور سوسائٹی کو سٹیبل رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ مڈل کلاس دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ مڈل کلاس شرنک کر رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ تنخواہیں وہی ہیں، خرچے ڈبل ہو گئے، مہنگائی نے ہر چیز کا بجٹ توڑ دیا ہے، سیونگ زیرو ہو گئی ہیں، لیکن یہ پیسے ہر مہینے صرف بلز اور بیسک ضرورت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمرجنسی ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جب ایمرجنسی آ جائے، جیسے بیماری، اسکول کی فیس یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو سیونگ ہی نہیں ہوتی۔ بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں ہو رہی، پرائیویٹ اسکولز کی فیس آسمان چھو رہی ہیں اور گورنمنٹ اسکولز میں سٹینڈرڈ گر گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مڈل کلاس نیچے گر رہی ہے اور جو پہلے سے غریب تھے وہ اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، صرف امیر لوگ اور امیر ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو انیکوالٹی ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جب سوسائٹی میں امیر اور غریب کا گیپ بڑھتا ہے تو غصہ، بے چینی اور سوشل انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اور جب لوگ غصے میں آتے ہیں تو ملک کا امن اور سسٹم دونوں ہل جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں بزنسز کی۔ پاکستان میں آج چھوٹے دکاندار سے لے کر بڑی انڈسٹریز تک سب سٹرگل کر رہے ہیں۔ سیلز گر گئی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ رینٹ اور بجلی کی بلز بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ پروفٹ مارجن اتنا کم ہے کہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ بجلی اور گیس کی شارٹیج نے پروڈکشن کو نقصان پہنچایا ہے۔ امپورٹ کا سامان مہنگا ہونے سے کاسٹ بڑھ گئی ہے۔ ایکسپورٹ آرڈرز کم ہو گئے ہیں کیونکہ ہماری پرائسز گلوبل مارکیٹ سے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اگر IT سیکٹر کی بات کریں تو فارن کلائنٹس پاکستان کو کام دینے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل اور انٹرنیٹ ایشوز انہیں انشور کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ ان ریلائبل ہے اور پیمنٹ ریسیو کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ بزنسز بند ہو رہے ہیں، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، انویسٹمنٹ رک گئی ہے، اور جب بزنسز بند ہوتے ہیں جابز کم ہوتی ہیں، ٹیکس ریونیو گرتا ہے اور پھر گورنمنٹ اور قرضہ لیتی ہے، یعنی پھر وہی سائیکل جو ہر دفعہ ہمیں اسی IMF اور کرائسس کے چکر میں واپس لے جاتا ہے۔ ایلیٹ کلاس جن کے پاس تقریباً ملک کی 80% دولت موجود ہے، ان کے پاس پلازاز، فارم ہاؤسز، فارن ایسٹس اور دوسرے ہڈن ریسورسز ہوتے ہیں۔ بہت سے ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتے یا بہت کم دیتے ہیں اور پالیسیز اکثر ان کے فیور میں بنتی ہیں۔ مڈل کلاس جو ملک کا بیک بون ہے شرنک ہو رہی ہے۔ ان کی تنخواہیں وہی رہ جاتی ہیں مگر خرچ ڈبل ہو چکا ہے، سیونگز ختم، فیوچر انسیکیور، اور دوسری طرف پور کلاس طبقے کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ روزانہ زندگی چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ عام آدمی پر ہر چیز کا ٹیکس اور مہنگائی کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انہیں سپورٹ بہت کم ملتی ہے۔ یہ سسٹم بہت انفیئر ہے اور جب تک یہ سٹرکچر نہیں بدلتا اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے ہاں۔ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی۔ جب تک سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اکانومی نہیں سدھرے گی۔ ٹیکس ریفارمز، ایلیٹ کو ٹیکس دینا ہوگا، عام آدمی پر بوجھ کم کرنا ہوگا، ایکسپورٹس بڑھانی ہوں گی، اپنی چیزیں باہر بیچنی ہوں گی، انویسٹمنٹ لانا ہوگی، ملک کو سیف اور ریلائبل بنانا ہوگا، کرپشن ختم کرنا ہوگی۔ جب تک کرپشن ہے کچھ نہیں ہوگا۔ ایجوکیشن اور سکل سیکھنی ہوں گی اور نئی جنریشن کو پروڈکٹیو بنانا ہوگا، لیکن یہ سب تب ہوگا جب ارادہ پکا ہوگا، جب لیڈرز اپنی نہیں ملک کی سوچیں گے۔ ہم 1947 میں آزاد ہوئے تھے، سب نے کہا تھا کہ یہ ملک نہیں چلے گا، لیکن ہم نے چلایا، ہم نے مشکلوں کا سامنا کیا اور آگے بڑھے۔ آج پھر مشکل وقت ہے، لیکن اگر ہم مل کر کام کریں، اگر کرپشن بند ہو، اگر سسٹم ٹھیک ہو تو ہم پھر اٹھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس بہت پوٹینشل ہے، ینگ پاپولیشن، اسٹریٹجک لوکیشن، نیچرل ریسورسز، ٹیلنٹڈ پیپل۔ ضرورت ہے تو صرف صحیح لیڈرشپ اور صحیح پالیسیز کی۔ امید رکھیے، اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ بہتر دن بہت جلد آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ یہ پیغام گورنمنٹ تک پہنچ سکے اور وہ اس پر ایکشن لے، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم کیسے اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ پاکستان کو بہتر مستقبل دے، آمین۔ اللہ حافظ۔